بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں بڑا ہی بابرکت اور مقدس دن عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے وقت سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے جتنی بھی باتیں یہاں سے بولی جائے سنی جائے، اللہ پاک ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، فوکس دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، احکام ہے، مسائل ہیں، واقعات ہیں، قصص ہیں، ترغیب ہے، ترہیب ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن 3 چیزیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کثرت سے بیان کی ہے، اور یہی 3 چیزیں جو ہے یہ ہماری اپنی شریعت کی بنیاد ہے اور اساس ہے۔ ان تینوں کو بندہ اگر سمجھ لے گا تو وہ اللہ رب العزت کو اور اسی طریقے سے آخرت کی حقیقت کو وہ سمجھ لے گا۔ جب ان تینوں چیزوں کو صحیح طریقے سے بندہ سمجھ لے گا، جس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں توحید کو بیان کیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کو خوب اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں توحید کا تذکرہ کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اور اللہ تنہا اس ساری کائنات کے خالق ہے اور مالک ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے جو بیان کی ہے وہ رسالت، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، ان پر نبوت ختم ہو چکی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، انہی کو نبی ماننا ہے۔ نہ مانیں گے تو اللہ کو ماننے کے بعد بھی جو ہے بندہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے جو بہت اہم ہے، اور یہ تیسری چیز ایسی ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے بندے کو تسلی ملتی ہے، اور اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے حالات، بڑی سے بڑی مصیبتیں اور بڑی سے بڑی پریشانیوں کو وہ جھیل لیتا ہے، ان کا مقابلہ کر لیتا ہے اس تیسری چیز کی وجہ سے۔ تیسری چیز جو ہے وہ بعث بعد الموت، جس کو ہم کہیں گے کہ آخرت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ غیر مسلم، اللہ پر ایمان نہ لانے والے، آخرت پر یقین نہ رکھنے والے، یہ سب کے سب ان کو نقصان سے اور اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں اور موت جو ہے ان سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ اور اسی طریقے سے ان کا نظریہ، ان کے خیالات یہ نہیں ہے کہ آخرت قائم ہوگی، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ عقیدہ ان کا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے،
اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یہی اصل زندگی ہے۔ اب بندہ جو ہے بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، اس کے اوپر ظلم یا پھر اس کی اپنی زندگی بعض مرتبہ اجیرن ہوتی ہے، تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے یہ اس کو حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ مقدر کی چیز ہے، کیا کرتے، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو زندہ ہونے کے بعد جو ہے ان تمام چیزوں کا صلہ ملے گا۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے انسان کو زندگی گزارنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کانٹے کے چبھنے کے بدلے جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس دنیا میں انسان، بعض لوگ جو ہیں کتنی زیادہ تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کا صلہ ملے گا۔ خیر، یہ جو تیسری چیز ہے بعث بعد الموت، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور آخرت کے میدان میں ہم سب کا جمع ہونا، یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے میرے عزیزوں کہ انسان اگر اس عقیدے کو سمجھ لے اور آخرت کی حولناکی، میدان محشر میں جمع ہونا، حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس چیز کا اگر بندے کو احساس ہو جائے تو بندہ پھر جو ہے پل پل، لمحہ لمحہ اور جو ہے قدم قدم پر جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں کتنی صاف، شفاف، ستھری، پاکیزہ، گناہوں سے دور، نیکیوں کے ساتھ ان کی جو زندگی گزری ہے، تو اس کے پیچھے یہی راز ہے۔ قرآن کریم نے خوب کثرت کے ساتھ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ بعث بعد الموت، آخرت قائم ہوگی، حساب و کتاب لیا جائے گا، ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دے گا، وہ رات کا بھی حساب دے گا، دن کا بھی حساب دے گا، اور اسی طریقے سے خلوت کا حساب دے گا، جلوت کا حساب دے گا، معاملات کا حساب دے گا، عبادات کا حساب دے گا، ہر چیز کا حساب دے گا، کھڑا ہوگا۔ اور جب تک کہ سارے حساب و کتاب مکمل نہیں ہو جاتے اس وقت تک بندے کے پیر اللہ کی عدالت سے ہٹ نہیں سکتے۔ وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ فدیہ چلے گا، نہ نسب چلے گا، نہ حسب چلے گا، نہ عہدہ چلے گا، وہاں پر منہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، خاندان نہیں دیکھی جائے گی، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو تو آپ کے صرف اور صرف عمل دیکھے جائیں گے کہ تمہارے عمل کیا ہے، اچھے عمل کتنے ہیں، برے عمل کتنے ہیں، نیکی کتنی لے کر کے آئے اور برائی کتنی لے کر کے آئے، گناہ کتنے لے کر کے آئے، اسی پر فیصلہ ہوگا۔ بس ہر ایک کو اس میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، ہر ایک کو کیا ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ انعام کی یہ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے بازوؤں کے ساتھ اڑنے والے جتنے بھی ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر پرندے ہیں، یہ تمام کے تمام پرندے اور یہ تمام کے تمام چوپائے الا امم امثالکم، یہ سارے کے سارے تمہاری ہی طرح ہیں، تم انسانوں ہی کی طرح ہیں۔ اور ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہماری لوح محفوظ میں، ہمارے جو ہے رجسٹر کے اندر ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی بھی چیز، معمولی سی چیز بھی جو ہے چھوٹی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بھئی یہ تو بھول گئے، یہ گناہ تو ایسا ہے کہ میں خود بھول گیا، یہ گناہ تو ایسا ہے کہ اتنا معمولی سا ہے، کیا پتہ کسی کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب، ہاں کتاب مقدس میں، لوح محفوظ میں جو ہے، اللہ کے عرش کے اوپر جو لوح محفوظ ہے، اس کتاب میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چھوٹی ہوئی نہیں ہے، سب لکھا گیا ہے اس میں۔
ثم الى ربهم يحشرون، اور سن لو تم سب کے سب جو ہے اللہ رب العزت کے پاس جمع کیے جاؤ گے، سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے، سب کے سب۔ اور جب کتاب کھلے گی، کتاب کیا ہوگی؟ کھلے گی، ہاں، تو وہاں پر اصل کاؤنٹنگ ہوگی۔ کہاں پر؟ آخرت میں، وہاں پر سب کھلے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس وقت تو پتہ چلے گا کہ کون کھرا تھا، کون کھوٹا تھا، جب اعمال جو ہے، اعمال نامے جو ہے وہ ترازو کے اوپر تولے جائیں گے، اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر پرندہ اور ہر جانور جو ہے یہ تمہاری ہی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرندہ اور ہر جانور، ان تمام کے تمام لوگوں کا کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب اس طریقے سے ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ وہ بکری جس کو سینگ ہوگی، اس بکری نے اس دنیا میں کسی بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو اس بے سینگ والی بکری کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں سینگ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس سے بدلہ لے، وہ اس سے بدلہ لے گی۔ ہر پرندہ جس کے اوپر کسی پرندے نے، جانور نے ظلم کیا ہے، اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ ہر درندہ یا چوپایا یا جانور جس نے ظلم کیا ہے، اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ دیکھیے آگے کیا ہوگا۔ آگے یہ ہوگا کہ جب سب پرندے جانور ایک دوسرے سے بدلہ لے چکے ہوں گے، تو اب اللہ رب العزت کہیں گے کہ سارے کے سارے مٹی ہو جاؤ، سب جانور، سب درندے جو ہے یہ مٹی ہو کر کے زمین دوز ہو جائیں گے۔ اس موقع کے اوپر جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کے بغیر زندگی گزارنے والے ہوں گے، کافر ہوں گے، تو اس موقع پر اس قیامت کے منظر کو دیکھ کر کے کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کیا ہوتا؟ مٹی ہوتا۔ یہاں تو ایسا معاملہ کہ بھئی جانوروں کا جو ہے، جو یہاں پر انصاف، جو عدالت یہاں پر لگی ہے، تو جانوروں کو بھی یہاں پر انصاف دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جانوروں کے ساتھ جو یہ معاملہ کیا، انصاف کا معاملہ کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے ایسا جانوروں کے ساتھ اس لیے کیا کہ جانور شریعت کے مکلف ہیں؟ ارے جانور شریعت کے مکلف نہیں ہے، ان کو نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ان کو جو ہے کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں شریعت کی طرف سے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان غیر مکلف جانوروں کو جمع کر کے انصاف جو ہے وہاں پر دلوایا ہے، اور جس پرندے، جس جانور کے اوپر ظلم ہوگا تو اس بندے کو جو ہے اس کے ظلم کا بدلہ دلوایا گیا، مار کر کے اس کو۔ یہ عمل اللہ رب العزت کل قیامت کے دن صرف وہ اس لیے کریں گے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ انسان، یہ زمین پر اکڑ کر کے چلنے والا، یہ پیسوں میں مگن، یہ دنیا کی ریل پیل میں مگن، یہ دنیا کی زیب و زینت میں مگن، اور یہ دنیا جو ہے اسی کو سب کچھ سمجھنے والا، اسی کو اپنا باپ، اسی کو اپنی ماں، اور اسی دنیا کو جو ہے اپنی زندگی کی بہار سمجھنے والا نوجوان انسان مسلمان جو ہے، اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جب جو یہ جانور ہے، الا امم امثالکم، یہ تمہارے جیسے ہیں۔ تمہارے جیسے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان جانوروں کو کھڑا کر کے انصاف دلایا گیا ہے، تو جو شریعت کے مکلف ہے انسان، تو سوچئے ان لوگوں کے ساتھ کتنا سخت معاملہ کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ انسان یہ بالکل بھی نہ سوچے، یہ وہم و گمان میں نہ رہے کہ میں بچ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری اس کائنات کو بھر کر کے اگر بندہ سونا چاندی فدیے میں دے دے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے، وہاں کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف بندوں کے نیک عمل وہاں پر چلے گی۔ ہماری اپنی زندگی جو ہے یہ ہم کو بچائے گی، نیکیوں والی زندگی، اور گناہوں سے بچ کر کے جو ہماری زندگی ہوگی میرے عزیزوں یہی بچائے گی۔
آج انسان کتنا زیادہ غفلت کے ساتھ اور کتنا زیادہ نافرمانی کے ساتھ صبح ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے والے، پھر ظہر کی نماز پڑھنے والے، پھر عصر کی نماز پڑھنے والے، نمازوں کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور دین کا کام کرنے والے، دین کی فکر رکھنے والے، اپنے گھروں میں دین کو داخل کرنے والے، اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنی اولادوں کے اندر دین کو پیدا کرنے والے کتنے ہیں۔ ہر بندہ صبح جب اٹھتا ہے تو صبح سب سے پہلی جو ہے اس کا گناہ اور سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی یہ ہوتی ہے کہ وہ فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ کھلنے کے بعد جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو صرف رزق کی فکر ہوتی ہے۔ کس کی فکر ہوتی ہے؟ رزق کی فکر۔ باپ بھی سویا، بیٹا بھی سویا، نوجوان بھی سویا، عورتیں بھی سوئی، بوڑھا بھی سو رہا ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ احساس پیدا ہونا چاہیے، یہ دنیا صرف کھانا پینا اور اسی طریقے سے زندگی گزار دینا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، بکری کا بھی وہی کام ہے، کتوں کا بھی وہی کام ہے، بیل کا بھی وہی کام ہے، گدھوں کا بھی وہی کام ہے۔ معاف کرنا برا نہ لگے، جانور جو ہے ان کی زندگی پیدا ہونا اور کسی بھی طریقے سے بڑا ہو جانا، کھانا پینا، مر جانا، ختم۔ اگر ہمارا بھی وہی کام ہے تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں؟ کل قیامت کے دن آخری بات، کل قیامت کے دن اتنا سخت منظر ہوگا، اتنا ہولناکی والا منظر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت کے دن، دیکھیے اس آیت کو سنیے اور اس آیت کے پس منظر میں حضور کیا فرماتے ہیں اس کو سنیں۔ حضور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی۔ پنڈلی سے مراد اللہ کی تجلی، پنڈلی سے مراد اللہ کی تجلی، اللہ رب العزت کی تجلی جب کھولی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو کل قیامت کے دن سارا کی سارا میدان کھچا کھچ بھرا ہوگا، اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی، اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدوں کی طرف جب بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ آگے کی آیت جو ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور آگے کیا ہے؟ ہاں آگے کی جو آیت ہے اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ترہقہم ذلہ، ہاں خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں اور ان کی آنکھیں جو ہے یہ جھکی ہوئی ہوگی، نگاہیں آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی شرم کے مارے۔ ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں کے اوپر جو ہے یہ ذلت کے اور پشیمانی کے آثار ہوں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، اس لیے کہ دنیا کے اندر صحیح تھے، تندرست تھے، جوان تھے، سجدہ کر سکتے تھے، صحیح سالم تھے، لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اور اس آیت کے ضمن میں حضور کا یہ ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی تجلی ظاہر ہوگی، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، اور لوگ جب اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو ایک بہت بڑی جماعت جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان کی کمر جو ہے، کمر، یہ کمر تختے کے مانند بالکل سخت اور کڑک کر دی جائے گی کہ یہ جھک بھی نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں جھک پائیں گے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ کتنی بری بات ہے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوگی۔ شرمندگی کا عالم یہ ہوگا کہ اپنے سر کو اٹھائیں گے نہیں، سارے لوگ ہوں گے وہاں پر۔ تو میرے عزیزوں، ایسی شرمندگی اور ایسی رسوائی سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے، اللہ نے طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھ؟ سب ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مشکل سے مشکل کام ہوتا ہے۔ سردیوں کے اندر صبح سویرے انسان رزق کے لیے اٹھتا ہے،
गर्मी बर्दाश्त तो करता है, बारिश बर्दाश्त तो करता है, दिन भर काम पर रहता है और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ सारे काम अंजाम देता है। आसमानी सुल्तानी कुछ आती है तो उसको भी झेलता है, अगर नहीं झेलता है तो वो अल्लाह के हुक्मों को नहीं झेलता। और कसम खुदा की, अगर अल्लाह के हुक्म को नहीं झेला जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को फरामोश किया जाएगा, अल्लाह भी फरामोश कर देंगे। अल्लाह नहीं पूछेंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने चेहरों को नजर रहमत और नजर करम जो होगी वो नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे कि जब ये बंदा जो है इसको मेरी फिक्र नहीं थी दुनिया में तो मैं ऊपर क्यों उसकी फिक्र करूं। तो इसकी हमको फिक्र करना है। बास बादल मौत, आखिरत का यकीन जो है, आखिरत कायम होगी और आखिरत के इस अकीदे को मजबूत बना करके अल्लाह का डर दिलों में पैदा करके हम फर्मा बरदारी वाली जिंदगी गुजारे। कैसी जिंदगी गुजारे? फर्मा बरदारी। नमाज में क्या मिलता है? नमाज के अंदर इंसान को जो है तो क्या वजह है कि वो नमाज नहीं पढ़ता? हम में से जितने बैठे हैं सोचो, हम में से इतने बहुत सारे ऐसे होंगे जो जुमा के अंदर आते हैं, जुमा के अंदर एक माहौल है, बड़ा दिन है, जुमा की फजीलत ज्यादा है तो इंसान आता है। दूसरी नमाजों के अंदर है ना, कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ वो जुमा को पढ़ते हैं। तो बीच की नमाजें क्यों नहीं पढ़ते? क्या वजह है? क्या वजह है कि भाई नमाज में नहीं आते? और इतनी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर सहूलत और इसी तरीके से फराखी और दुश्वारी का हिसाब किताब अगर करने पर आ जाए ना तो इबादतें किनारे हो जाएगी। इबादत को छोड़ दो कि भाई तुमको कितनी फरावानी थी, कितनी सहूलतें थी और सहाबा किराम की जिंदगियों के अंदर क्या था। आज कोई जो है भूखा नहीं सोता, कोई घर ऐसा नहीं होगा कि वहां दिन भर खाना नहीं बनाओ। घरों में एसी भी है, नहीं एसी तो पंखे हैं, कहीं पर कूलर है, नर्म गादे हैं, खाने में एक से एक चीजें हैं, सवारी है, लाइट का इंतजाम, पानी का इंतजाम, क्या नहीं है? सर्दी है तो गर्म पानी, गर्मी है तो ठंडा पानी, क्या नहीं है? अल्लाह क्या नहीं दे रहे? और उधर सहाबा किराम की जिंदगी में जाओ, सर्दी का मौसम है, गर्म करने के लिए कुछ नहीं। सर्दी का मौसम है, गर्म करने के लिए कुछ नहीं है। ठंडे पानी से गुस्ल करना है, ठंडे पानी से वुजू करना है और सर्दी से बचने के लिए कोई बहुत ज्यादा जैकेट है और भी बहुत सारी चीजें, कुछ नहीं है। गर्मी का मौसम है, पंखा ही नहीं। सहाबा किराम के जमाने में पंखा था, कूलर था, एसी थी। सोचो कैसी जिंदगी गुजारे। लेकिन वैसी बेसरो सामानी की जिंदगी गुजारते हुए भी मजाल क्या है कि उनकी जो है तकबीर ऊला छूट जाए। नमाज़ें बहुत दूर की बात है, तकबीर ऊला कि इमाम अल्लाह अकबर कहता है तो पूरी की पूरी मस्जिद भरी होती है। और यहाँ पर नमाज के खत्म होने के बाद अगर सलाम फेर करके देखा जाए तो 1, 1.5, 2 सफ़ खत्म। तो क्या मुसलमान को कब एहसास पैदा होगा? हम अपनी आखिरत की फिक्र करें मेरे अजीजों। किसकी फिक्र करें? आखिरत की। और तुम्हारे अपने आमाल ही तुमको बचा सकते हैं, बाकी कोई बचाने वाला नहीं है। कान खोल कर को सुन लो कि कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने के बाद में बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना अमल होगा। अमल देख करके फैसला किया जाएगा। तराजू जो है इसीलिए कायम किया जाएगा जो है अच्छे अमल को तोला जाए, बुरे अमल को तोला जाए, और बाकी कुछ नहीं काम आएगा। इंसान समझता है कि अरे देखा जाएगा, जब देखेंगे, मरेंगे तो देखा जाएगा। ये निडरपन की बात है, ये बेबाकी की बात है। ऐसी बात है, बेबाकी की बात है। अल्लाह के सामने जुर्अत दिखाना, अल्लाह को मामूली समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इंसान ऐसा वैसा समझता है। इतनी बड़ी कायनात का मालिक और खालिक, इतनी बड़ी जहन्नम उसने बनाई। अल्लाह फरमाते हैं कल कयामत के दिन जहन्नम को जब लेकर के आया जाएगा तो 19 फरिश्तों के हाथों में जहन्नम की लगाम होगी। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ा सा डेमो कराएंगे, जहन्नम का जो है दौरा कराएंगे। जब कयामत कायम होगी कि भाई देखो ये जहन्नम है जिससे डराया जाता था, तो उस जहन्नम को कितने लोग खींचेंगे? बोलो ना। 19 फरिश्ते। रिवायतों के अंदर आता है कि 19 में से हर एक फरिश्ते की मातहती में 19,000 फरिश्ते होंगे। तफसीर इब्न कसीर की ये रिवायत है कि हर एक फरिश्ते के साथ कितना फरिश्ता होगा?
19 टोटल तो 19, लेकिन हर एक के साथ 19,000 ये सब के सब जहन्नम को खींच करके दौड़ा कराएंगे लोगों को। देखे ये जहन्नम है। अब वहां अफसोस, वहां करेगा क्या होगा मेरा, मैंने तो कितनी जो है गुनाह किए हैं, कितनी नाफरमानियां की है, क्या क्या मैंने कैसे कैसे जिंदगी गुजारी। तो मेरे अजीजों, वहां पर शर्मिंदगी हो, पशेमानी हो, वहां पर जो है रुसवाई हो, उससे बेहतर यह है कि यहाँ हम अल्लाह के हो करके जिंदगी गुजारे, फर्मा बरदारी के साथ अल्लाह को राजी करके हम जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, बंदे के दिल में अगर ये एहसास है कि नहीं मैं बच करके जिंदगी गुजारूं, गुनाहों से बच करके नेकी के साथ, तो अगर इस फिक्र के साथ बंदा जिंदगी गुजारता भी है और वहां जाकर के